الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى وأصحابه الأتقياء سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر نحن قدرنا بينكم الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما تموتون وفيما تحشرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درشوا आदमी का जिस्म क्या है जिसपे शैदा है जहान
آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، اور جب سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی برائی ہوئی یہ ہڈیاں، موت کی پرزور آندھی جس دم سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پر ہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجڑے تساں تروٹ میں حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے عموماً تھوڑا فلسفہ یہ ہو دے وے اساں پیو ماں دی گال کدھی نہیں مننی تے مولوی دی گال مننی چاہیے۔ اللہ تعالی تے راضی تھی وے کچھ آداب محفل بھی ہوندے، بندہ کہ محفل مجلس جو باندھے انہیں طریقہ کار آداب دے اندر اے ہے کہ جڑ کے بہمن نال مل کے بہمن نال انہیں اندر ہی حسن پیدا تھی دے، والنال بھی دوست پچھو آمنن انہوں کو بھی تکلیف ہو سی کہ اوتوں کو چرے دے پڑے دے کہیں دے بونڈیاں تو لتا پیر رکھیں دے آمن۔ اچھی گال یہ ہے کہ پہلے کونو ہی تو سجو انشاءاللہ کٹھے تھی کہ باسو نہ آمن والے کو تکلیف ہو سی نہ تو کو تکلیف ہو سی۔ جزاک اللہ۔ زعماء ملت شرفاء امت انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی و عزیز بھائیوں، عزت مآب محترم مہر محبوب صاحب جی، والدہ صاحبہ مرحومہ مغفورہ، انہیں دے ایصال ثواب اور تعزیت کی خاطر تسوں سارے حضرات میں عاجز اس مقام تے جمع ہوئے ہیں، یہ چیز کو رسم نہ سمجھا کرو، رسم کا ثواب نہیں ہوگا،
ثواب شریعت دا ہوں دے، ثواب دین دا ہوں دے۔ آئے کرو ثواب دی نیت نال کہ اللہ جو توفیق دے سی، درود شریف پڑھ سو، ذکر اذکار کرے سو، تلاوت قرآن کرے سو، اللہ تے انہیں سونے حبیب دا ذکر سن سو، ایدے نال کیا مل سی؟ اللہ ہوتے چاہ جاتا کیا مل سی؟ ثواب۔ ساری ہمیں ہیں کہ عدل رسم مختیم، یہ طریقہ کار صرف اس واسطے رائج کیتا گئے کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اظہار افسوس اور تعزیت ترائے دیواروں تک جائز ہے، ترائے دیواروں دے بعد جائز ہے؟ بولو نہیں۔ جیدی تعزیت کرنی ہے وہ بندہ بیٹھے کہ میں کی نہیں بن جاؤں، شاید دوست آمیں، رشتہ دار آمیں، تو ایک طریقہ رائج کر دیتا گئے کہ تیسرے دن تک سارے لوگ جمع ہو کے، اکٹھے ہو کے، مل کے رب العالمین کی کلام پر سوچا اور مرحوم یا مرحومہ کو ثواب پہنچے سوچا تے میرے آقا نے فرمائے جائے مقام تے 40 بندہ اکٹھا ہو کے کہہ دی ذات واسطے دعا کرے چاہ، اللہ فرما دے میں انہوں دی دعا کو رد نہیں کرے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صرف اتنا کچھ ہے، کئی دوست کوئی رنگ دینا چاہ، کوئی دوست کوئی رنگ دینا چاہ، میرے نسل کا مقصد ہے کہ ایک ایسال ثواب دا پروگرام ہے اور اصل عقیدہ ایمان ہے کہ زندہ لوگوں دا عمل میت کو فائدہ پہنچے دے، زندہ لوگوں دے عمل نال میت کو فائدہ پہنچ دے، انہیں درجات بلند تھی دن، انہا مقام انہی عظمت اچھی تھی دیئے، تو ہری دعا نال اللہ تبارک و تعالیٰ انہی مغفرت فرما چاہتا۔ سبحان اللہ۔ تو سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے اور رب لم یزل انہ دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل۔ مولانا صاحب اپنے سیدے پہ ہیں کہ بیکار ہے وہ انسان جڑا موت تو پہلے موت دی فکر نہیں کرے گا۔ دوستو سادے ہاں یہ رواج ہے کہ سفر کرنا ہوئے تو سفر تو پہلے سفر کی تیاری، پیسیاں دا انتظام، کپڑیاں دا انتظام، گھر دے اندر بیگ بڑے نے ہیں، کراچی تک بننے 8 ماہوں کا سفر ہے، گھر والے کو آدھے ہیں میرا سامان تیار کرائے، میں سفر سے ولنے، گھر والے دعا کریں دن، بچے دعا کریں دن، شالا خیر نال بنجے تے خیر نال ول۔ ٹھیک ہے نا؟ چھوٹے سفر دی تیاری تے دعا کہ خیر نال ونجنے تے خیر نال ونجنے، یہ او لبڑا سفر ہے جو ونجنا تے ہے دے پر واپسی ونجنا کوئی نہیں۔ اولاً
نہ ہی دنیا تے آمن دا پتہ ہے نہ ونجن دا پتہ ہے تسا تے میں دنیا تے آئے ہیں ساکھو پتہ ہے جو آمن بولو تے صحیح نہیں ہو سکتے رب سارا خالق ہے اسا کو گندی نالی دا ہی کیڑا بناوے ہاچے سارا کوئی اختیار ہے نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں تسائی دنیا تے آئے ہو میں آیا نہ اول دی خبر اور نہ ہی اپنی مرضی دے نال آئے مولوی دی مرضی نہیں پیر دی مرضی نہیں عالم دی مرضی نہیں ولی دی مرضی نہیں غوث و قطب دی مرضی نہیں کوئی بندہ اپنی مرضی دے نال نہیں آیا بس والے کے لم یزل میں رب کائنات نے نیست کلو حسد اندر بھیج دیتے وجود سادہ نائی جسم سادہ نائی اس خالق کائنات نے موت رہن دے ترائے پردیاں دے اندر اندھیریاں دے اندر تیری میری تخلیق دا ارادہ فرمائے اور اے حضرت انسان جڑے اج تسا تے میں غرور نال اکڑ دے نال پھر دے ودے مالک کائنات قرآن دے اندر فرمایا هو الذی يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحان اللہ او مالک کائنات ذات او خالق کائنات ذات یصورکم جین تیری تصویر بنائیں گے صورت بنائیں گے او انہاں اندھیریاں دے اندر میرے دوستوں میرے بزرگوں تساں تے میں دے دیئے ساریاں تصویرہ بڑھ دیاں فوٹو بڑھ دیاں شناختی کارڈ واسطے پاسپورٹ واسطے وہ جناب بڑے بڑے بلب روشن کریں دل ول سکرین لے دل اور اس روشنی دے اندر آکے تصویر چھکے دل میرا دوست میرا بزرگ اس خالق کائنات دی خلاقی دے اتے سوچ کہ وہ اللہ دے اما دا رہن وجود دا دھیرا جسم دا دھیرا ماں دے رہن دا دھیرا انہا پردیاں دا دھیرا انہا ترائے پردیاں دے اندر اللہ فرمے دے یصورکم میں تیری تصویر بنائی گی اکھ بڑھائی گی لک بڑھائی گی کن بڑھائی گی پیشانی بڑھائی گی اے بھویں بڑھائی گی اے وال بڑھائی گی اے لب تے ہونٹ بڑھائی گی اور انہا ادھیریاں دے اندر میں بھولیا دنیا میں بھولیا دنیا لا یضل ربی ولا ینسا ولا رب ادھیرے دے اندر گمراہ نہیں ہویا اور بھولیا بھی نہیں کہ نک بجائے سامنے لاؤڑ دے وہ اللہ پچھو لاویا بھولے رہا اللہ نہیں بھولا ایک کان ایک چھوڑی بجائے اچھا لاوے ہاں رب بھولے اندھیرے تو سمے ٹٹارے بنے دے وجران ٹھیک ہے نا کوئی شے نظر نہیں آتی کہ اس خالق کائنات میں مستقیم وجود بنائے انگلی دے پورے بنائے ہاتھ بنائے پیر بنائے اللہ فرمے دے ہے انسان لا یضل ربی ولا ینسا الذي جعل لكم الأرض
مہدا وجعل لكم فيها سبلا۔ اے میرا انسان میں کہیں نہیں تے کو بھولیا، میں تیرے واسطے رستے بنائے ہدایت دے ذریعے بھی بنائے، لیکن اے انسان تمہیں کو بھول گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگ، کائنات دی کوئی شے جے کو اللہ پیدا کریں دے قرآن دے اندر دے کہ میں یمتیاں ہویائی او دا علم او کڑے چھوڑے میں خود کفیل کو بڑھائیں گے۔ انسان خود کفیل نہیں، توجہ ہے میری؟ انسان خود کفیل نہیں ہے۔ مرغی دا بچہ ہے، مثال لے کے سمجھا رہا، چھوٹا جیا بچہ جمے پیدا ہوئے ان کو دانا چکر کے سکھائے کوئی نہیں سکھاون والا، ماں نہیں سکھاون والی۔ وہ جمے انڈے وچوں نکلے تے جناب والا کھاون شروع کر دیتے۔ وہ جناب دے دے بلی دے سامنے میاں کیے، کتا بھونکے وہ ڈر کے اماں دے پرا دے اندر ویدا انسان دا بچہ جم دے، بندے دا بچہ جم دے، ہاتھ ہلا سکدے، چلا سکدے، کچھ سن سکدے نہیں، پیشاب نکلدا پے، پخانہ نکلدا پے، انہی جرت نہیں، طاقت نہیں کہ اپنے پیشاب کو، اپنے پیخانے کو، اپنے وجود کو ہٹا سکے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ جی بھائی، سال تک کچھ علم بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، اٹھن بہن دی طاقت کوئی نہیں۔ مجھ دا بچہ جم دے، پھل جم دے، جی ان کو فوراً پتہ ہے کہ اماں دے کھان کتھا ہیں، ایویں اٹھی کے جلے اس رنگا پکڑے دے تا فوراً ماں دے اوہانے دے نال لگ کے دودھ پیون شروع کیوے دے، ایویں نا؟ حضرت انسان مالک کائنات فرمانے واللہ خلقکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ میں اللہ کو پیدا کیتے ماں دے پیٹ وچوں اس حال دے اندر کہ لا تعلمون شیئا، تسا جان دے کچھ نہ آوے، جان دے کچھ نہ آوے، تو کو پتا کہ شے نہ کوئی نہ ہو۔ میں کیا کیتے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، میں تو کو سنن دی طاقت دیتی میں تو کو دیکھن دی طاقت دیتی میں تو کو سوچن دی طاقت دیتی دل دماغ دیتی۔ حضرت انسان توانے واسطے علم دیتے کہیں شے کو علم دی ضرورت نہیں، مرغی دے بچے کو علم دی ضرورت نہیں، ناک دے بچے کو علم دی ضرورت نہیں۔ اللہ فرمیدے میں تو کو علم دیتے توانے واسطے اپنی کتاب نال بھیجی کریں غور کیتے ایسا دے ملوانی ادا کم ہے، اللہ پڑھن، مولوی پڑھن، اصل کرایہ دے بلے گل سے 500 روپیہ لے سو میرے بابے دی منتے قبر تے پڑھ ایویں نا بھائی سارا کوئی کام نہیں۔ شاہ حبیب والے ہو ایمان کام دسائے
جتنا درد سگی اولاد کو ہے کہے بے کو ہے اور اللہ نے یہ محبت دل میں پیدا کی تارا سگا بیٹا جب روے تارے ہاں کو درد پوندے ماں کو آدھے میں دے دی نہ رونا پہ خیال نہ دی کہ بچے نہ رونا پہ غیر دا بچہ اٹھا داڑ فریاد کرے دا کھڑا ہو گئے احساس کوئی چھیوے تائی میں آگ چھوڑے دے یاری دا خیال کرے میں کیوں پیارو دے ورنہ او درد جڑا سگی اولاد واسطے اٹھ دے وہ کہیں بے دے واسطے نہیں اٹھدا کہ اللہ سوالہ میرا ایسا خالق و فالق ہے انہیں ایسا سارے بندے ہیں اس مالک لم یزل کو تمہارے میرے نال اتنا پیار ہا کہ انہیں تمہار کو پیدا کرن دے بعد تمہاری زندگی گزارن واسطے تمہاری ہدایت واسطے پہلے طاقت دیتی ہے سنن دی دیکھن دی سوچن دی سمجھن دی کتاب نال دیتی ہے جڑی ساری کائنات دے کتابوں دی سردار سبحان اللہ کہ میاں میں تیرا خالقہ پالقہ میں جمر تو لے کے بلکہ موت رحم تو لے کے تے قبر دے بنیاں تک میرا بندہ بچے کو نہیں پڑیا واللہ بھولے بولو بندہ تو بھولتے بندہ بھولتے ادھے دینے میں پہ وہ چینی جڑی بیماری آئی ہے کوئی کرونا وائرس خدا کو نہ منن والے رب دا انکار کرن والے انت صدر روندہ باغلا مسیح کر کے آئے آدھے مسلمانوں اپنے خدا کو آنکھو سارے اتے جڑا ہے قہر نازل کیے یہ قہر دے کو واسا باغا مندے ہیں اپنے خدا کے آنکھو سارے اتے کرام چاہتے رب منویندے نہیں منویندے بولو دے صحیح یار منویندے نا پر ایسا کریں یاد کیتے آدھے رس میں بھوکاون آگئے رس میں بھوکاون آگئے یاد لیں میرے دوستوں میرے بزرگوں اور رب آدھے میں تو وہ کرے نہیں بھولایا ایک وقت دے اندر ایک مصور ایک تصویر بنے دے ایک فوٹو چکڑ والا ایک فوٹو بنے دے اس کائنات دے ہوتے وہ مالک وہ ہے کہ ارباں بچے جمدے پائن بندے پائن انہاں دے تصویراں بیک وقت وہ بنے دے تے وہ بھولدا نہیں میں پہلی بار وہ بھولدا نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں تمہاری میری ہدایت واسطے رب کائنات نے ایک کتاب بھیجی ہے قرآن بھیجے کہ اے میرا بندہ تو غفلت دے اندر نہ اس دنیا دے اتے غفل رہونی اس دنیا دے اتے میری ذات کو نہ بھولنی میرے حبیب کو نہ بھولنی میرا قرآن تیری ہدایت دے واسطے ہے میرا بندہ تو دنیا دا کوئی مسئلہ معلوم کرنا کوئی بات معلوم کرنی ہوئے کوئی شے معلوم کرنی ہوئے میرے قرآن کو کھولی جا ادھے اندر میں صادقات بھی آدھے واقعات بھی ٹیپ کر چھوڑے انہاں دے تذکرے بھی کر چھوڑے تیرے جمن تو لے کے تیرے مرن تک سارے مسائل تیرے میں اس قرآن دے اندر بند کر چھوڑے اور میں بیان کر چھوڑے اے میرا بندہ کہ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین کوئی خشکی دی شے کوئی تری دی شے کوئی دنیا دی شے کوئی آخرت دی شے نہیں ہے مگر اس قرآن دے اندر اس قرآن کو سمجھاون دے خاطر میں اپنا پاک حبیب پاک نبیب رحمت للعالمین راحت للعاشقین شفیع للمذنبین آمن دلال سید
کائنات فخر کائنات امام الرسل فخر الرسل ہادی السبل مولا الکل سیدنا و سرورنا آقا نامدار محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کے مادی بنا کے تو آنے واسطے بھیج دیتے بھی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وہ تو میرے کتاب دی تعلیم دیں گے اور توڑا تزکیہ کریں گے توڑی صفائی کریں گے حکمت دی گالی رسیں گے اس میرے محبوب نے میرا پیغام پہنچاون دی خاطر دن رات ہک کی تھا صبح شام ہک کی تھی لوگوں تکلیفہ نہیں دیا لیکن وہ آدھے کہ میں بشیر بن کے بھی آیا میں نذیر بن کے بھی آیا میرے آقا نے خوشخبریاں بھی دی دیا کہ تو کو ڈرایا بھی ہے اے لوگوں خیال کرائے ما کان لکم ان توزو رسول اللہ خیال کرائے میرے او نبی کو تکلیف نہ پہنچائے جو تونے اعمال ہر ہفتے دے ہفتے ہر جمعہ دے جمعے میرے محبوب کو پیش کی دے ویسن میرے حبیب کو پیش کی دے ویسن لوگوں خیال کرائے کوئی ایجھے کم نہ کرائے جو جدرال میرے حبیب کو تکلیف پہنچے ایک اتھا آیا کرے اللہ دے قرآن کتھا ہے ما کان لکم اللہ تو اپنے خطاب فرمے دے کہ اے لوگوں تسا بانے واسطے لائق نہیں ہے کہ ان تؤذوا رسول اللہ جو میرے حبیب کو تکلیف حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کو کڑھنا صحیح آخری حجت الوداع دے جو گئے عرفات ہی چھوٹی پوری دیوار عرب دا تبتا ہویا صحرا حاجی لوگ دیکھ رہے پرانے حاجیاں کو پوچھو ہڑتے پانی دا کچھ انتظام ہے کہ نہ پانی ہے نہ کوئی شے ہے تیتھو کو نہ گناہ زیادہ تھو اس تو پہلے تک کتنی ہو سی میرے آقا گرمیاں دا موسم 17 گھنٹے اٹھ دے پلان دے بہ کے اللہ دے حضور دعا دعا مانگ رہے ہیں آقا اپنی ذات واسطے فرما رہے گھر والیاں واسطے فرما رہے بیویاں واسطے فرما رہے بیٹیاں واسطے فرما رہے دھیاں واسطے فرما رہے اللہ دے نبی اپنے اہل بیت واسطے فرما رہے صحابہ واسطے فرما رہے اللہ دے نبی فرما رہے او لوگو میں تے